السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز دوستوں، میرا نام محمد عمر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں تعلیم اسلام چینل۔ میرے عزیز دوستوں، آج کا ہمارا موضوع رمضان المبارک کا مہینہ جو چل رہا ہے اس کے سلسلے میں ہے۔ تو میرے عزیز دوستوں، آج ہمارے معاشرے کے اندر دیکھا جاتا ہے کہ لوگوں کی صحت اچھی خاصی ہے، اچھے خاصے وہ تندرست ہیں، اللہ رب العالمین نے انہیں اچھی صحت سے نوازا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ روزہ نہیں رکھتے۔ تو میرے عزیز دوستوں، جب ان سے پوچھا جائے، ایک صاحب نے ہم سے کہا تھا کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ روزہ کیوں نہیں رکھتے، آپ کی عمر بھی ہے، آپ پر فرض بھی ہو گیا روزہ اور آپ کی صحت بھی اچھی ہے، آپ روزہ نہیں رکھتے، بولا کہ حضرت کہ ہم بغیر کھانے پیے تو رہ سکتے ہیں، بغیر روٹی کھائے، بغیر کھانا کھائے، بغیر پانی پیے رہ سکتے ہیں، لیکن بغیر گٹکا کھائے نہیں رہ سکتے، بغیر سگریٹ پیے نہیں رہ سکتے۔ میرے عزیز دوستوں، بلکہ یہ وہ جو چیزیں ہیں یہ وہ ہیں جو آپ کو گناہ کی طرف لے جا رہی ہیں، یہ وہ ہیں بلکہ جو آپ کی صحت کو کم کر رہی ہیں، بے صحتی کر رہی ہیں آپ کو۔ میرے عزیز دوستوں، بلکہ یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کی صحت کو خراب کر رہی ہیں۔ میرے عزیز دوستوں، ہمیں ان چیزوں کو کھانے پینے سے، استعمال کرنے سے رہنا چاہیے، ان چیزوں سے بچنا چاہیے جن سے کہ ہماری صحت خراب ہو جائے۔ میرے عزیز دوستوں، آج ہم روزوں کو چھوڑ کر ان چیزوں میں لگے ہوئے ہیں، بلکہ میرے عزیز دوستوں یہ وہ چیزیں ہیں جو صحت خراب کرتی ہیں، اور روزہ وہ ہے جس سے صحت بہترین ہوتی ہے۔ تو میرے عزیز دوستوں، ہمیں چاہیے کہ جو چیزیں ہیں دنیاوی، میرے عزیز دوستوں، صرف روزے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے کھانا پینا چھوڑ دیا، آپ کھاتے نہیں ہیں، پیتے نہیں ہیں اور نمازیں پڑھ رہے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں، بلکہ روزے کا مطلب تو یہ ہے کہ آپ کھائیں نہ پئیں اور اپنے ہاتھوں کو گناہوں سے بچائیں، اپنے نگاہوں کو گناہ سے بچائیں، اپنے قدموں کو گناہوں سے بچائیں۔ میرے عزیز دوستوں، روزے کا مطلب ہے کہ آپ جو ہے دنیاوی جو بری چیزیں ہیں ان سے بچیں۔ روزے کا مطلب یہ ہے کہ میرے عزیز دوستوں آپ برائیوں سے بچیں، آپ پرہیزگار بن سکیں۔ میرے عزیز دوستوں، روزے کا تو مطلب یہ ہے۔ تو میرے عزیز دوستوں، ہمیں چاہیے کہ جب اللہ رب العالمین نے ہم پر یہ روزہ فرض کر دیے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ان کو پابندی سے رکھیں۔ اسی طریقے سے آپ اس چیز کو یوں سمجھ لیجیے کہ جب انسان کا برتھ ڈے آتا ہے، جب اس کا برتھ ڈے آتا ہے تو جب ان سے کہا جائے کہ یہ چیزیں وہ ہیں جو شریعت کے اندر منع ہیں، تو کہتا ہے کہ جو ہے ارے سال میں ایک دو بار تو آتا ہے وہ بھی نہ منائیں، سال میں ایک بار تو آتا ہے برتھ ڈے وہ بھی نہ منائیں، بچے کا دل ٹوٹ جائے گا۔ میرے عزیز دوستوں، اب سال میں ایک بار تو رمضان المبارک بھی آ رہا ہے، آپ رمضان المبارک کے روزے نہیں رکھیں گے تو اللہ رب العالمین آپ سے ناراض نہیں ہوگا؟ میرے عزیز دوستوں، دنیا والوں کو ناراض راضی کرتے کرتے اللہ رب العالمین کو ناراض کر بیٹھے۔ میرے عزیز دوستوں، ہمیں چاہیے کہ دنیا والے بھلے سے کتنے ہی ناراض رہیں، اللہ رب العالمین راضی رہنا چاہیے، اللہ رب العالمین ہم سے راضی رہنا چاہیے، اللہ کے رسول ہم سے راضی رہنے چاہیے، اللہ کے اولیاء ہم سے راضی رہنے چاہیے۔ میرے عزیز دوستوں، ہم نے اللہ کو راضی کر دیا، سب باقی سب ناراضی ہو جائیں گے۔ میرے عزیز دوستوں، تو ہمیں چاہیے کہ اللہ کی رضا میں رضا ہم کریں، اللہ کی رضا میں ہم اپنے کاموں کو کریں۔ میرے عزیز دوستوں، آج کا انسان یہ چاہتا ہے کہ جو ہم چاہیں وہ اللہ رب العالمین ہمیں قبول کر لے۔ میرے عزیز دوستوں، بلکہ جو اللہ رب العالمین نے، جو اللہ رب العالمین کی رضا ہے آپ ان کاموں کو کریے، اللہ رب العالمین آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ میرے عزیز دوستوں، اسی کے ساتھ ایک مسئلہ اور ہے کہ جو انسان روزہ رکھ لیے، روزہ رکھنے کے بعد میں اگر ان کو جیسا لوز موشن ہے یا الٹی ہے یا کوئی ایسی تکلیف ہو جاتی ہے جس کے چلتے وہ دوائی تو نہیں کھا سکتے، لیکن ڈاکٹر نے اس بات کی اجازت دے دی، اگر وہ کہے کہ ڈاکٹر کہ اگر آپ نے انجیکشن لگوا لیا تو آپ کا صحت اچھی ہو جائے گی، جو آپ کی بیماری ہے وہ اچھی ہو جائے گی، آپ کی صحت اچھی ہو جائے گی۔ تو میرے عزیز دوستوں، بعض لوگ یہ گمان کرتے ہیں، سوچتے ہیں کہ انجیکشن لگوانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، بلکہ میرے عزیز دوستوں ایسا نہیں ہے، انجیکشن لگوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، انجیکشن لگوانے سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، نہ ہی روزے کی نورانیت جائے گی، نہ ہی وہ روزہ ٹوٹے گا، نہ ہی مکروہ ہوگا، کچھ نہیں ہوگا، آپ کا روزہ صحیح سلامت باقاعدہ اسلام کے اعتبار سے صحیح رہے گا۔ آپ کو چاہیے کہ اگر ایسی کوئی تکلیف ہو جائے، اللہ نہ کرے آپ کو ہو، اللہ رب العالمین آپ کی صحتوں کو اچھا رکھے، لیکن اگر خدا نہ خواستہ اگر ہو جائے تو آپ کو چاہیے کہ جو ہے انجیکشن، ڈاکٹر کہیں انجیکشن لگوانے کی تو آپ کو چاہیے انجیکشن لگوا لیں۔ اسی کے ساتھ ایک دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ
آپ نے وضو بنا رہی تھی، آپ جو ہے وضو بنا رہی تھی، اور وضو بناتے میں عام دنوں کی طرح جو آپ فرض نمازیں 5 وقتہ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء آپ پڑھتے ہیں، انہی نمازوں کی عادت تھی کہ آپ کے منہ میں غلارہ کرتے سمے پانی حلق سے نیچے اتر گیا۔ اب اس وقت جب آپ غلارہ کر رہے تھے روزے کی حالت میں، بہتر تو یہ ہے کہ روزے کی حالت جب ہو تو غلارہ نہ کریں، لیکن آپ کر رہے تھے، اس کے بعد میں کلی کر رہے تھے، آپ کو روزہ ہونا یاد تھا کہ ہاں میرا روزہ ہے، روزہ ہونا یاد تھا کہ میرا روزہ ہے، اور پانی گلے سے نیچے اتر گیا تو آپ کا روزہ ٹوٹ گیا۔ لیکن آپ کلی کر رہے تھے یا غلارہ کر رہے تھے، اس سمے آپ کو یہ نہیں معلوم تھا میرا روزہ ہے، آپ کو دھیان نہیں تھا میرا روزہ ہے، لیکن پانی نیچے اتر گیا۔ اب بعد میں دوران وضو یا وضو کے بعد آپ کو دھیان آیا کہ ہاں میرا روزہ تھا، میرا روزہ ہے، وہ میرا حلق سے نیچے پانی اتر گیا، تو آپ کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ میرے عزیز دوستوں، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم روزے کی حالت میں بھول سے کچھ کھا پی لو تو اللہ رب العالمین کی رضا ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو کھلایا۔ تو اس لیے اگر دھوکے سے، غلطی سے آپ کو دھیان نہیں تھا کہ میرا روزہ ہے اور آپ کے حلق سے کچھ کھانا پینا اتر گیا تو آپ کا روزہ نہیں ٹوٹا۔ اسی کے ساتھ ساتھ کہ آپ کہیں باہر سے آئے یا آپ کو کسی نے کچھ لا کر کھلا دیا، آپ نے خود کھا لیا، لیکن آپ کو معلوم نہیں تھا میرا روزہ ہے، کھانے کے بعد میں آپ کو دھیان آیا کہ زبان پر رکھا، تب دھیان آیا کہ میرا روزہ ہے، تو آپ نے تھوک دیا، گلے سے نیچے نہیں اترا، تو آپ کا روزہ نہیں ٹوٹا۔ اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو روزہ ہونا نہیں معلوم تھا میرا روزہ ہے، اور وہ گلے سے اتر گیا، تب بھی روزہ آپ کا نہیں ٹوٹا۔ لیکن آپ کو معلوم تھا میرا روزہ ہے، اس کے باوجود بھی کسی نے کچھ لا کر کھلا پلا دیا، آپ کو معلوم تھا، آپ نے سوچا ارے میں نے نہیں کھایا، تو اس کا دل ٹوٹ جائے گا۔ میرے عزیز دوستوں، اس کا دل ٹوٹ جائے گا، وہ آپ اس کو بعد میں راضی کر لیں گے، منا لیں گے، لیکن میرے عزیز دوستوں اللہ رب العالمین راضی ہو گیا۔ تو یہ روزہ وہ روزے ہیں، یہ رمضان المبارک کے روزے وہ ہیں کہ جس کے بارے میں حدیث شریف میں آتا ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے کا ایک روزہ اس کے بدلے پورا زمانہ روزہ کیوں نہ رکھے، اس کی برابر نہیں۔ تو میرے عزیز دوستوں، حدیث پاک کا مفہوم ہے، تو اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں چاہیے کہ روزوں کو قضا نہ کریں، اور ساتھ ہی ساتھ روزے کی پابندی کریں، اور اچھے سے روزے کا اہتمام کریں، اس کا دھیان رکھیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ کیا کاجل لگانے سے یا بالوں میں تیل لگانے سے، ناخن کاٹنے سے، عطر لگانے سے کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ تو میرے عزیز دوستوں، عطر لگانے سے، سر میں تیل ڈالنے سے، کان میں دوائی ڈالنے سے، اسی کے ساتھ ناخن کاٹنے سے، ان چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ بلکہ روزے میں تو یہ بتایا ہے کہ روزے میں چاہیے جب آپ روزے کی حالت میں ہو تو زیادہ سے زیادہ اپنے بدن کا خیال رکھیں، صاف صفائی رکھیں۔ بس مسئلہ تھوڑا سا یہ ہے کہ آنکھ میں کاجل لگانا، تو دیکھیے بہتر تو یہ ہے کہ آنکھوں میں کاجل روزے کی حالت میں نہ لگایا جائے، لیکن ہاں اس سے یہ ہوگا کہ باقاعدہ آپ نے آنکھوں میں کاجل لگایا یا سرما لگایا تو آپ کی آنکھوں سے پانی بہا کرتا ہے، سرما یا کاغذ لگانے سے ایسا ہوتا ہے، اکثر لوگوں میں دیکھا جاتا ہے۔ تو اگر وہ پانی آپ کے حلق میں ہونٹوں پر آ گیا، آپ نے غلطی سے چاٹ لیا اور روزہ ہونا یاد تھا، تو آپ کا روزہ ٹوٹ سکتا ہے۔ تو بہتر ہے سرما یا روزے کی حالت میں سرما یا کاجل لگانے سے پرہیز کریں۔ تو میرے عزیز دوستوں، اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو چاہیے کہ جب بھی روزہ رکھیں تو اس کا خاص اہتمام کریں، خیال رکھیں کہ میرا روزہ ہے۔ تو میرے عزیز دوستوں، میرے کہنے آپ کی سننے میں کوئی غلطی ہو گئی ہو، اللہ رب العالمین اپنے محبوب کے صدقے مجھ سے معاف فرمائے، آمین ثم آمین۔